روزے کی جو قوت کارکردگی ہے برائی سے روکنے اور بھلائی پر عمل کرانے کی، اس پر آج غور کرتے ہیں۔ روزے میں سحر سے لے کر افطار تک زندگی کی دو انتہائی اہم ضروریات اور جائز جنسی خواہش پر روک لگا کر ایک مستقل کشمکش میں فرد کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس کشمکش میں ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف بنیادی ضروریات زندگی اور جائز خواہشات کی تکمیل کا دباؤ ہے۔ اس کشمکش کے ذریعے اللہ کی یاد کو تازہ اور مضبوط کیا جاتا ہے، جو دل و دماغ سے لے کر جذبات و احساسات کی گہرائیوں تک اللہ کی یاد اترتی چلی جاتی ہے۔ یہ کشمکش صبح سے شام تک چلتی رہتی ہے اور بعض مرتبہ یہ کشمکش شدت اختیار کر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مومن اللہ کی سزا سے ڈر کر منع کی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے۔ اس طرح روزے کے ذریعے اس کشمکش میں مبتلا کر کے اللہ کی یاد اور اس کی سزا کے ڈر کو تازہ اور مضبوط کیا جاتا ہے، تاکہ ایک عملی شعور و احساس ہمیشہ کار فرما رہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نظر میں ہیں اور وہ ہماری نیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس طرح نیت کا بھی کریکشن ہوتا رہتا ہے۔ روزہ میں چند اعمال سے پرہیز کرنے، رکنے اور بچنے کا حکم ہے، جن سے نہ رکنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور سخت سزا یعنی کفارہ کے طور پر 60 دن کے روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ میں کوئی خاص مثبت یعنی پازیٹیو کام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مثبت کام جیسے قرآن کی تلاوت، اذکار، خدمت خلق و انفاق وغیرہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور جو والنٹریلی کیے جاتے ہیں، ان اعمال کے ثواب و اجر کو کئی گنا بڑھا کر زیادہ سے زیادہ عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن لازم نہیں کیا گیا۔ جس طرح پانی، غذا اور جنسی خواہش سے لازماً رکنے کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کے کام کرنے سے جو فائدے فرد کی اپنی ذات اور دوسرے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان خود فرد کی اپنی ذات اور دوسرے لوگوں کو ہوتے ہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں کے کرنے سے۔ ظلم، حق تلفی، غیبت اور بعض برائیاں اور فحش کام تو تباہ کن ہوتے ہیں اور ان کے برے اثرات نسلوں تک چلتے اور نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ان گناہوں کے لیے سخت سزا بتائی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو سزا یقینی ہے انصاف کے دن۔ اس لیے تقویٰ کے اندر اللہ کی سزا سے ڈر کر گناہوں سے رکنے، بچنے اور پرہیز کرنے کا پہلو زیادہ ہے۔ چنانچہ گناہوں سے بندوں کو بچانے کے لیے روزہ کی شکل دی گئی اور اس کو فرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جائز چیزوں کے انجام دینے سے بھی رک جائے تو پھر یقیناً برائی اور فحش کے کاموں سے اللہ کی سخت سزا کے خوف سے بچے گا۔ دراصل تقویٰ اللہ کی یاد ہی کا مظہر ہے۔ اللہ ہی یاد نہ ہو تو پھر کس کا ڈر اور کس کی خوشنودی۔ چنانچہ ماہ رمضان میں سب سے زیادہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ روزے کو فرض کرنے کا اہم و اولین مقصد اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 183 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چنانچہ روزہ اللہ کی یاد کو مضبوط کر کے اللہ کے حکم پر عمل کراتا ہے۔ روزہ اللہ کی یاد کو بھی مضبوط بناتا ہے اور آخرت کی یاد کو بھی، جہاں انصاف کے ساتھ گناہ پر دردناک سزا ملے گی۔
سزا کی یاد کی بنا پر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ روزہ ہر اہل ایمان پر فرض ہے تاکہ ہر فرد میں تقوی پیدا ہو، تاکہ وہ برائی سے بچتا رہے اور نیک کام کرتا رہے، تاکہ مسلم معاشرہ منکرات یعنی برائیوں سے پاک ہو اور معروف یعنی نیکیوں میں لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔